مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس ماڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ گلوبلائزیشن جو کہ ایک پروسیس ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پروسیس ہے، اور یہ کس طرح سے اوور آل دنیا کے ڈفرینٹ ریجنز کو، ڈفرینٹ سٹیز کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گلوبلائزیشن بیسیکلی ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تھرو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف کلچر، لینگویج اور ریجنل ڈسکریمنیشن کے سارے انسانوں کو ایک ہی طرح کی ڈفرینٹ سہولیات کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گلوبلائزیشن کا جو پروسیس ہے، اس کے تھرو نارملی جو انڈیجنس کلچرز ہیں، جو جیوگرافیکل آئیڈینٹیٹیز ہیں، ان سے بالا تر ہو کے کہہ لیں کہ ایک گلوبل لیول پہ انسانوں کو جو ہے وہ ان ٹرمز آف دیئر فیسلٹیز اور لائف سٹائل ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ کوشش کی جاتی ہے گلوبل فورسز ڈفرینٹ بیسیکلی ان کے بیک گراؤنڈز ہیں، اکنامک کانٹیکسٹ میں اور پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے کانٹیکسٹ میں، بیسیکلی ڈفرینٹ گلوبل فورسز ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ایز ہیومن بینگ سارے دنیا کے انسان جو برابر ہیں اور سب کو ایک ہی طرح کی فیسلٹیز حاصل ہوں۔ تو اس لیے سرٹن جو انیشیٹیوز ہیں وہ ان دا انٹرسٹ آف ہیومن بینگ گلوبل لیول سے سٹارٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے مین جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ پروسیس دیٹ از گیننگ مومنٹم، اس میں ٹرانسپورٹیشن، اس میں جو میڈیا ہے، اس میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور ڈفرینٹ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مین ایک رول ہے جس کی وجہ سے اوور آل ایک پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ یعنی اینتھنی گڈنز جو ہے وہ گلوبلائزیشن کو یہ کہتے ہیں کہ اٹس این آن سلاٹ، کہ جو چینج لے کے آئے گا گریجولی لوگوں کے لائف سٹائل میں۔ تو اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پروسیس کے ساتھ شہروں کے اندر جو لائف ہے اس کی نیچر میں کس طرح سے چینج ہو رہی ہے، جو سٹی فورسز ہیں وہ کیسے ری شیپ ہو رہی ہیں، اور گلوبل فورسز جو ہیں وہ کس طرح سے اربن فورسز کے ساتھ یعنی لوکل فورسز کے ساتھ مل کے شہریوں کی زندگی میں کیسی چینج لے کے آ رہی ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ گلوبلائزیشن کیا ہے کہ اے پروسیس آف انٹریکشن اینڈ انٹیگریشن امنگ پیپل، کہ اوور آل لوگوں کو کلوز تر لے کے آنے کا ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا انٹیگریشن جس میں کسی کو دوسرے انسان پہ کوئی رنگ و نسل پہ یا جیوگرافیکل کنڈیشن پہ یا کوئی کلچرل بیس پہ برتری حاصل نہ ہو۔ تو گلوبلائزیشن انکریز دی موومنٹ آف پیپل، products, ideas, images, lifestyles, policies and capital. Actually, this phenomena has intensified the movement of business from one nation, from one country to another country, from one region to another region. اور اسی طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جارج رٹزر نے میکڈونلائزیشن کا جو کانسیپٹ دیا کہ بیسیکلی وہ ایک ریشنل بیسڈ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے، کہ اس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے گلوبل لیول پہ جو فورسز ہیں وہ گریجولی اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہی ہیں، اور کہہ لیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے کس طرح سے گریجولی ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اور پھر ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں، اور پھر اس طرح سے پوری دنیا میں کیسے وہ پھیلا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی جو بزنس ایکٹیویٹی جیسے میکڈونلڈ کا کانسیپٹ لے کے بتاتے ہیں جارج رٹزر، تو بیسیکلی وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اپروچ آتی ہے کہ کیسے ریشنل بیسڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹیز میں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گلوبل لیول پہ جو چینجز آ رہی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، چائلڈ رائٹس،
یا انوائرمنٹل پالیوشن کے حوالے سے ڈفرینٹس جو رائٹس ہیں، اور یا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے رائٹس ہیں. تو اس طرح سے ان ساری اپروچز کے تھرو بیسیکلی ایک چینج، ایسی چینج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں جو ریجنل یا جو لوکل اور انڈیجنس کلچرز ہیں وہ کوئی ایز سچ رکاوٹ نہ بنے. اب اس پروسیس کے تھرو بیسیکلی سٹی ڈائنامکس جو ہے اس میں بھی ایک چینج آ رہا ہے. یعنی جب ایک انٹرنیشنل لیول کا بزنس جو ہے کسی شہر میں آئے گا تو وہاں سے اس شہر میں اکنامک ایکٹیویٹی گرو ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوگا. جب پیسہ لوگوں کے پاس آئے گا شہر کا انفراسٹرکچر چینج ہوگا، اور اس طرح سے الٹیمیٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے فرام میکرو ٹو مائکرو لیول جو ہے وہ ڈیولپنگ کے کانٹیکسٹ میں ہمیں نظر آئے گا. یہ چینج کیسے جو ہے ویزیبل ہوتی ہے، یہ بیہان کارا ایک اسکالر ہیں، انہوں نے اس امیج کے تھرو جس کو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تھرو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ گلوبلائزیشن کیسے اربن چینج کو اس کو انفلوئنس کرتی ہیں، اور اربن چینج کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی پرٹیکولرلی جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی مارکیٹ، بزنس مارکیٹ، وہ کیسے جو ہے وہ ویری ہوتی ہے. یعنی جو گلوبل فورسز ہیں وہ الٹیمیٹلی جو لوکل فورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے تو لوگوں کے لائف سٹائل کو چینج کرتی ہیں. اور اس طرح سے یعنی ڈفرینٹ ڈائمینشن جو ہے، سوشل آسپیکٹ ہے، پولیٹیکل آسپیکٹ ہے، یا ایون کلچرل آسپیکٹ ہے، اکنامک آسپیکٹ ہے، یہ سارے آسپیکٹ آف لائف جو ہیں الٹیمیٹلی ان سب میں جو ہے چینج آتی ہے. اور یہ کس طرح سے چینج آتی ہے، اس ڈائیگرام سے آپ اس کو بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے گلوبل ڈائنامکس یعنی جو میکرو لیول پہ چینجز آ رہی ہیں آئیڈیالوجیکل بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، وہ کیسے لوکل انڈیجنس کلچر کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے اپنے سٹیزنز کے جو لائف سٹائل ہے اور ان کی کلچر، ان کے رہنے سہنے کے انداز، ان کے سوچنے کے انداز کو کس طرح سے چینج کر رہا ہے. تو یہ ڈائیگرام ہمیں اس میں اور زیادہ کلیئرٹی پرووائڈ کرتی ہے.